السلام علیکم۔ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو آدمیوں کو لکڑی کے ستونوں سے باندھا گیا تھا۔ ان کے پاس وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی ظالم اور جابر انسان ہے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ بادشاہ کو سونے کی پلیٹ میں چند پتھر پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ان دونوں آدمیوں کی طرف نفرت سے دیکھا اور ان کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ پھر کیا تھا، تمام لوگوں نے بادشاہ کی پیروی کی، ان آدمیوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے اور نعرے لگانے لگے۔ ان قیدیوں نے بہت شور مچایا، مگر ان کی آہیں ان لوگوں کے شور میں دب کر رہ گئی۔ پتھروں کی بوچھاڑ اس قدر تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ یہ پتھر اس وقت تک برستے رہے جب تک ان کے جسم بے جان نہیں ہو گئے۔ ان نوجوانوں کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگے تھے، یعنی وہ توحید کے قائل ہو چکے تھے۔ اگلے روز چند نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے گرجدار آواز میں پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو جو چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے لگے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا، بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بادشاہ نے کہا، خاموش رہو گستاخ، کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کل سنسار کیا گیا تھا؟ نوجوان نے کہا، مجھے 1000 بار سنسار کیا جائے مگر میں خدا کی عبادت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بادشاہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور کہنے لگا، اگر تمہیں پتھر سے موت اتنی آسان لگتی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی اور سزا مقرر کرتا ہوں۔ قریب تھا کہ بادشاہ ان کے لیے کوئی سزا مقرر کرتا۔ دربار میں ایک صدا بلند ہوئی کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں، شاید خدا کا نام لینا خود ہی چھوڑ دیں، انہیں ایک موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، چلو ان کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ خوب سوچ سمجھ لیں۔ 3 دن پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتے کہ کہیں کوئی ان کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ کچھ دور جا کر ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ تمام ڈر گئے۔ ایک نوجوان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ ایک نوجوان بولا، اسے یہاں سے بھگاؤ ورنہ بھونک بھونک کر یہ تمام شہر والوں کو جگا دے گا اور ہم سب پکڑے جائیں گے۔ ایک نوجوان نے کتے پر بے شمار پتھر پھینکے۔ جب اس کتے کو ایک پتھر لگا تو اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تو وہ نوجوان کہنے لگا، یہ ہمیں تنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا۔ پھر وہ نوجوان چلنے لگے۔ ان کی منزل پہاڑوں میں موجود ایک ایسا غار تھا جو بڑی بڑی چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ نوجوانوں نے چھپنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو تمام نوجوان اس غار کے اندر چلے گئے، مگر ان کے ساتھ آنے والا کتا اس غار کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ دوسری طرف جب صبح بادشاہ کو معلوم ہوا کہ نوجوان بھاگ گئے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو تلاش کرو۔ نوجوان اب اس کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے، کیونکہ ان کی مدد تو اللہ کر رہا تھا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سپاہی نوجوانوں کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ آخر وہ اس غار تک پہنچ گئے جہاں وہ نوجوان سوئے ہوئے تھے۔ غار کے باہر کتا دیکھ کر سپاہی اندر جانے کی ہمت نہ کر سکے اور وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، کئی سال بیت گئے۔ وہ نوجوان غار میں سوتے رہے اور وہ ظالم بادشاہ آخرکار مر گیا۔ اس کے بعد بہت سے بادشاہ گزرے، بہت سا زمانہ بیت گیا۔ آخرکار ایک ایسا دور آیا کہ ایک بہت ہی رحم دل اور خدا ترس بادشاہ اس ملک کا حاکم بن گیا۔ لوگ بھی ایک خدا کی عبادت کرنے لگے تھے، کیونکہ رومی سلطنت حضرت عیسیٰ پر ایمان لا چکی تھی، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ بادشاہ اور اس کے ساتھی لوگوں کو بہت سمجھاتے مگر ان کے ذہن میں یہ بات نہ آتی۔ ان لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر بادشاہ خدا سے دعا کرتا کہ ان لوگوں کو ایسا معجزہ دکھا کہ یہ آج کے بعد قیامت کا انکار کرنے کی ہمت نہ کر سکیں۔
پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگا، یارو ہم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ دوسرا بولا، یہی 6 یا 7 گھنٹے۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، چلو میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایک بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے اگر دیکھ لیا تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو۔ بہت سوچنے کے بعد ایک نوجوان نے بھیس بدلا اور قریبی بستی میں کھانا لانے کے لیے چلا گیا۔ اس نے ایک روٹی والے سے چند روٹیاں خریدی اور اس کو چند سکے دیے۔ روٹی والے نے تعجب سے نوجوان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ سکے تم نے کہاں سے لائے ہیں؟ نوجوان نے کہا، کیا مطلب، یہ میرے ہیں۔ روٹی والا سوچ رہا تھا کہ نوجوان کو سالوں پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے شور مچا کر بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا، پھر اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیے۔ نوجوان نے راستے میں بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے اپنے اور لوگوں کے لباس میں بہت فرق پایا۔ جب وہ غار سے باہر آیا تو وہاں اس کا کتا موجود نہ تھا، مگر کچھ ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ پھر نوجوان نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو لوگ اس کو برا بھلا کہنے لگے، جس پر نوجوان کو بہت ہی حیرانگی ہوئی۔ اب وہ اصل بات سمجھنے لگا تھا۔ جلد ہی لوگ دربار میں تھے۔ بادشاہ کے مختلف سوالوں کے جواب میں نوجوان نے ظالم بادشاہ کا سارا قصہ بتایا۔ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے اور ایک غار میں چھپ گئے اور چند گھنٹے سوئے۔ لوگوں کو اس نوجوان کی باتوں پر تعجب ہو رہا تھا۔ پھر نوجوان نے بادشاہ سے اجازت لی اور غار کی طرف چلا گیا۔ بادشاہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس نوجوان کا پیچھا کرتا ہوا اس غار تک پہنچا۔ نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلایا اور تمام قصہ سنایا۔ تمام نوجوانوں کو کھانے کے بعد نیند آ گئی۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا۔ ایک سپاہی کو حکم دیا کہ نوجوانوں کو جگاؤ، مگر وہ نوجوان اللہ کی طرف رجوع کر چکے تھے۔ یہ خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے، وہ بھی اس بات پر ایمان لے آئے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ امید ہے تمام دوستوں کو یہ قصہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ یہ قصہ اصحاب کہف کے متعلق ہے۔ بے شک خدا صرف کن کہہ کر جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔